اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین عزیز مومنات، مستحب اذکار میں سے کچھ اذکار بیان کرنے ہیں کہ جنہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ خوش نصیب ہوتا ہے وہ بندہ، وہ کنیز جو ذکر الہی میں اپنے اوقات کو صرف کرتا ہے، اپنے گھڑیوں کو، اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتا ہے۔ یقیناً جو اللہ کی یاد میں وقت گزرتا ہے وہ عبادت میں ہوتا ہے، اس کا اجر بھی لکھا جاتا ہے اور اس کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے۔ اور خود خداوند عالم بھی فرماتا ہے کہ میرے ذکر کو کسی بھی حالت میں ترک نہیں کرنا چاہیے، کہ جو میرے ذکر کو ترک کر دیتا ہے پھر اس کے دل میں قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی فرماتا ہے کہ میرا جو ذکر ہے ان ذکری حسن علی کل حال، کہ میرا جو بندہ، میری کنیز میرا ذکر کرتا ہے ہر حالت میں اس کے لیے اچھا ہے، یعنی نیک ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ وَلَا تَدَعْ ذِكْرِي عَلَى كُلِّ حال، اسے چاہیے کہ میرے ذکر کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یعنی یہ اذکار کرنے چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ آج یہ بتانا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن محفلوں میں، جن مجالس میں بیٹھا کرتے تھے وہ کتنی مرتبہ استغفار کرتے تھے، دن میں کتنی مرتبہ استغفار کرتے، رات میں کتنی مرتبہ استغفار کرتے، اور اس کا اجر اور ثواب کیسا ہے۔ تو فرماتے ہیں ان اذکار میں سے پہلا ذکر ہے استغفار کا۔ مومن کو چاہیے کثرت کے ساتھ استغفار کرے، یعنی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ فرماتے ہیں کہ کثرت الاستغفار لأنہ خیر الدعا، بہترین دعا جو ہے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ اور جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے خداوند عالم اس کے صحیفہ اعمال کو بلند فرماتا ہے، اور اس کا صحیفہ جو ہوتا ہے وہ فل ہو جاتا ہے، پر ہو جاتا ہے اعمال کا۔ اور فرماتے ہیں کہ جو بندہ آخر لیل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے 100 مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو مرفوع کر دیتا ہے، اعلیٰ کرتا ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ رات میں بھی استغفار کرے اور دن میں بھی استغفار کرے۔ اور فرماتے ہیں استغفار جو بندہ 25 مرتبہ کسی بھی محفل میں بیٹھا ہو، جہاں بے بھی ہو، 25 مرتبہ استغفار اسے کرنا چاہیے۔ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ کما کان یفعل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی محفل میں بیٹھتے تھے، اصحاب کی محفل میں، اور امت کے درمیان کبھی تبلیغ کے لیے، کبھی کسی محفل میں، ادھر اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت یہ تھی کہ 25 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفار کیا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر دن 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، یعنی اس کے گناہوں کو خدا مٹا دیتا ہے۔ یعنی استغفار جو ہے یہ گناہوں کو مٹانے کا ایک بہترین قلم اللہ نے عطا کیا ہے مومن کو۔ اور فرماتے ہیں جو بندہ رات میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے، ایسے ہے کہ اس نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کما کان یفعل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو استغفار کرتے تھے، کتنی 70 مرتبہ۔ اور فرماتے ہیں کہ جو وہ بندہ، وہ بندی کہ جس کے والدین انتقال کر چکے، اب اسے نہیں معلوم کہ وہ مسلمان ہو کر مرے ہیں یا کافر ہو کر مرے، یہ بچہ تھا، اس کو نہیں پتا، تو اس کو بھی چاہیے کہ الاستغفار للوالدین الکافرین اذا فارقهما ولم يعلم انهما اسلما او لا، کہ وہ مسلمان ہوئے تھے، اسلام لایا تھا یا نہیں لایا تھا، اسے بھی چاہیے کہ ان والدین کے لیے استغفار کرے۔ استغفار کی عظمت دیکھیے کہ ان والدین کے لیے جن کا پتہ نہیں ہے کہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، اسلام لایا تھا نہیں لایا تھا، اللہ نے ان کے لیے کتنی چھوٹ دی ہے کہ ان کی اولاد ان کے لیے استغفار کرے تاکہ ان کے لیے باعث مغفرت بنے، بخشش بنے۔ تو سامعین عزیز، آخری بات یہ ہے
کہ جو بندہ تکبیر کرتا ہے یعنی اللہ اکبر، تسبیح پڑھتا ہے یعنی سبحان اللہ، تحمید کرتا ہے الحمدللہ، و تحلیل کرتا ہے یعنی لا الہ الا اللہ، 100 مرہ، ہر دن جو 100 مرتبہ یہ 4 چیزیں تکبیر، تسبیح، تحمید، تحلیل کرتا ہے، فرماتے ہیں یہ 4 چیزاں کرنا ایسے ہے کہ جیسے اس نے 100 بندے کو راہ خدا میں خرید کر آزاد کر دیا ہو، یہ اس سے افضل عمل ہے یہ 4 چیزیں کرنا۔ اور ایسے ہے کہ گویا اس نے اللہ کی راہ میں یعنی جہاد کیا ہے، ایسے ہے کہ جیسے کہ اس نے تمام لوگوں نے جنہوں نے عمل کیا اس سے اس کا یہ عمل افضل ہوگا، بہترین ہوگا جنہوں نے اس دن عمل کیا ہے۔ یعنی جو بھی یہ 4 چیزیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو بلند فرماتا ہے، مرفوع کرتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں کثرت ثواب اور اجر کو لکھتا ہے۔ تو مومنین کو چاہیے کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کریں اور بارگاہ الہی سے تقرب حاصل کریں۔ تو آپ سے عرض ہے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔